عمران خان کو داد دینی چاہیے. اتنی پریشر سچویشن میں سر کے پچھلے حصے پہ ان کے چوٹ بھی لگی ہوئی ہے, کھانا بھی نہیں کھایا ہوا, باتھ روم بھی نہیں جا پا رہے, حالات ان کے لیے بہت پریشان کن ہیں. ایسی صورتحال میں بھی وہ جج صاحب کے سامنے بیٹھ کے مقصود چپڑاسی کا نام لے رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے لیے یہ بہت خوفناک چیز ہے کہ عمران خان مقصود چپڑاسی کو وہاں بھی نہیں بھولا, اور اسے وہاں پہ بیٹھ کے بھی یاد ہے کہ مقصود چپڑاسی کو مارا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو ہانٹ کرتی ہیں عمران خان کے مخالفین کو. اب مسئلہ کیا ہے, وہ رول آف لا کی بات کرتا ہے. پاکستان کی اشرافیہ کو پرابلم عمران خان سے اس بات سے نہیں ہے کہ وہ اس کو پکڑ لے گا یا اس کو پکڑ لے گا. سب کو پتا ہے کہ سیاستدانوں کے اوپر یہ تاب آتا ہے, باقی کس پہ آتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ رول آف لا کی بات کرتا ہے. جب رول آف لا آتا ہے تو پھر سارے پھنس جاتے ہیں. پاکستان کے اندر جو اشرافیہ ہے, جو طاقتور لوگ ہیں, وہ رول آف لا نہیں چاہتے. وہ نہیں چاہتے قانون کی حکمرانی ہو. یعنی میں اگر قانون کی حکمرانی کی بات کروں تو آپ کے پاس ساری فوٹیجز موجود ہیں. آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے غلط حرکات کی, آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا, آپ صرف ان کے خلاف کارروائی کریں. اور دوسری جانب جن لوگوں نے بے جا طاقت کا بے دریغ استعمال کیا, خواتین کے اوپر ہاتھ ڈالا, بچوں کے اوپر ہاتھ ڈالا, جنہوں نے اسٹریٹ بلٹ فائر کیے اور اس قسم کی حرکتیں کی, ان کو بھی اکاؤنٹیبل کریں. تو یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے, لیکن وہ کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمت چاہیے. رول آف لا یاد رکھیے گا پاکستان کے ہر مسئلے کا حل ہے. پیپلز پارٹی نے کیا, میں ذرا اس کے بارے میں بتا دوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور کوئی رد عمل نہیں دیا گیا تھا. تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد $2 ارب کا پاکستان کا نقصان صرف پہلے 4 دن میں ہوا تھا, اور کراچی کو صرف $1 ارب کا نقصان ہوا تھا, جبکہ پاکستان ریلوے کا جو نقصان تھا اس وقت وہ 12 ارب روپے سے زائد کا تھا. 12 سے 13 ارب روپے کا صرف پاکستان ریلوے کا نقصان تھا. تو بہت بڑا نقصان ہوا تھا اس وقت پاکستان میں. پرتشدد واقعات ہوئے تھے, پرتشدد احتجاج ہوا تھا, ریلوے کی پٹریاں اکھاڑ دی گئی تھیں, ٹرینوں کو اور بوگیوں کو آگ لگا دی گئی تھی, جگہ جگہ پہ املاک کو جلا دیا گیا تھا, بسوں کو اور ویگنوں کو جلایا گیا تھا, سرکاری عمارات کو آگ لگا دی گئی تھی, اور بہت بری صورتحال تھی. حالانکہ اس وقت ملک میں ایک ڈکٹیٹر کا راج تھا, پرویز مشرف کا, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پورے ملک کے اندر ایک عجیب و غریب سچویشن تھی. لوگ ٹریول بھی نہیں کر پا رہے تھے اور بہت ساری قیمتی جانیں ضائع بھی ہو گئی تھیں. پاکستانی قوم کی یادداشت کمزور ہوگی, لیکن میں یاد دلوا دیتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں گزرا, 15 سال ہوئے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے پہلے 4 دن کے اندر کا جو نقصان ہے صرف وہ $2 ارب کا ہے. یہ اتنے پیسے ہیں کہ پاکستان ان سے آدھے پیسوں کے لیے پچھلے 1 سال سے IMF کی منتیں کر رہا ہے. اب یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں, لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ وہ $2 ارب جو تھے نا, وہ بھی اتنا بڑا نقصان نہیں تھا جتنا بڑا نقصان بے نظیر بھٹو کی شہادت تھی. سیاسی لیڈر ناپید ہوتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں کے اندر. یہ برطانیہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے بندہ کھینچیں گے اور اس کو لیڈر بنا کے آپ وزیر اعظم بنا دیں گے, ادھر سے بندہ کھینچیں گے اور آپ یہ کر دیں گے. یہاں پہ بڑے مشکل سے کوئی لیڈر بنتا ہے اور وہ تیار ہوتا ہے, اور ذہنی طور پہ لوگ تیار نہیں ہوتے, مانتے ہی نہیں ہیں. اور لیڈرشپ کے اندر بھی بہت سارے نقائص ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے نقائص جو ہیں وہ عمران خان کے اندر ہیں, نواز شریف کے اندر ہیں. نواز شریف کی تو کرپشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بے نظیر بھٹو کے اندر پرابلمز تھے, لیکن بات یہ ہے کہ جو نقصان بے نظیر بھٹو کی شہادت کی صورت میں ہوا اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا. ہمیں اس کے بعد آصف علی زرداری کو برداشت کرنا پڑا, اور ہم اب تک کر رہے ہیں. اور اس آدمی نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو چیزیں متعارف کروائیں وہ ہم اب تک بھگت رہے ہیں. اس نے ان لوگوں کو کرپشن پہ لگا دیا جن کا کرپشن سے دور دور تک کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اور جو کبھی کرپشن پہ لگنا ہی نہیں چاہتے تھے. بے نظیر ہوتی تو کم سے کم یہ والے نقصانات نہ ہوتے, اور بھی بہت ساری چیزیں جو نہ ہوتی. وہ اب گئی تھی دہشت گردی کے معاملات کو, انہیں پتہ چل گیا تھا کہ سوات کے اوپر سے پاکستان کا پرچم اتارا جا رہا ہے. باقی لوگوں کو پتہ چلتے چلتے کئی سال لگ گئے, لیکن یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہوئی ہیں اور ہم ان ساری چیزوں کے وٹنس ہیں. یہ جھوٹ بولا. اور ایک اور بات انہوں نے کی کہ نواز شریف صاحب بہت بہادر ہیں, انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا. بھائی نواز شریف صاحب نے عدالتوں کا ایسا سامنا کیا کہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا ہوا ہے, اور میاں صاحب جو ہیں وہ 4 سال پہلے چند ہفتے کا بتا کر پاکستان سے گئے اور ابھی تک واپس نہیں آ رہے. کون سی عدالتوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں؟ 4 سال ہو گئے ہیں, عدالتیں آوازیں دے رہی ہیں, ہر پیشی پہ آواز پڑتی ہے میاں نواز شریف. میاں نواز شریف صاحب جناب کدھر ہیں؟ وہ جی لندن میں, وہاں کیا کر رہے ہیں جی؟ گولف دیکھ رہے ہیں. آج کیا کر رہے ہیں جی؟ آج پولو کا میچ دیکھ رہے ہیں. آج کیا کر رہے ہیں جی؟ آج سیر کرنے گئے ہوئے ہیں. آج کیا کر رہے ہیں جی؟ فیکٹری وزٹ کر رہے ہیں. آج کیا کر رہے ہیں جی؟ آج یورپ کی وزٹ پہ چلے گئے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں جی؟ اب عمرہ کرنے چلے گئے ہیں, عمرہ کر کے آ جائیں گے, نہیں جی تھک گئے ہیں واپس چلے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے وہاں پہ دیکھی ہیں
نواز شریف صاحب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کے دعوے آج غلط تھے، جھوٹ تھے، وہ کرپشن کے معاملات کے اوپر بڑے درد دل سے بول رہے تھے، حالانکہ 1100 ارب روپے کے کیسز نیب کے انہوں نے خود ختم کروائے ہیں حکومت میں آنے کے بعد، اور جو سب سے کلیئر کٹ کیس تھا جس میں مقصود چپڑاسی کا نام بھی آتا ہے، انڈیا کی بہت ساری چیزیں جو ہمیں بہت بری لگتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ڈیموکریسی تو ہے نا، لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی اکانومی 600 ارب ڈالر کی ہے اس وقت، 600 ارب ڈالر ان کے ذخائر ہیں، 600 ارب ڈالر سے اوپر وہ چلے گئے ہیں۔ آپ کا 50 ارب ڈالر پہ جانے والا ہے بنگلہ دیش، آپ کے آس پاس جو باقی ممالک ہیں وہ آپ سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، یعنی نیپال بھوٹان کی پوزیشن حالانکہ بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کی بھی بہتر ہے، سری لنکا جو ہے وہ اپنے آپ کو ریوائیو کر رہا ہے، پاکستان اس خطے میں اکانومی کے لحاظ سے سب سے برا ملک بن چکا ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ سیاست دانوں میں یا جو ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس میں اور پبلک میں ایک گیپ ہے، اور وہ پبلک سمجھتی ہے یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ایک کیوس ہے پاکستان کے اندر اور یہ ملک نہیں چلا پائیں گے، اس لیے اکانومی سفر کر رہی ہے۔ پیسے مانگ کے آپ ملک نہیں چلا سکتے، آپ جو مرضی کریں آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے پائیں گے، پیسے مانگ کے آپ ملک نہیں چلا پائیں گے۔ آج آپ اس احتجاج کو کچل کے دیکھ لیں، یعنی لگ بھگ 50 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے مطابق، گورنمنٹ کے تو سورسز ابھی تک کچھ بتا ہی نہیں رہے، وہ تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ فرض کریں اور لوگ بھی جاں بحق ہوتے ہیں، حالات مزید خدا نخواستہ خراب ہوتے ہیں، کرفیو لگا لیں، لوگوں کو قابو کر لیں، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں۔ شہباز شریف اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ چند 100 لوگوں نے یہ کیا ہے، 1000 سے اوپر بندہ تو صرف یہاں بند کر دیا انہوں نے اب تک، گرفتاریاں جو ہیں وہ 1000 سے زیادہ ہیں، اور وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ کرنے والے چند 100 لوگ ہیں۔ ایکچولی اب ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہے، اور آج رات کو بھی یہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور سب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سب لوگوں کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا بیکاز وی آر لیونگ ان پاکستان، اور یہ تو ہوتا ہے پھر، لیکن اپنا بولنے کا حق، اپنا آزادی اظہار رائے، اس کو استعمال کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جو بات ٹھیک ہے وہ بات کہنی چاہیے، وہ بات کہتے رہنی چاہیے، اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے جو بات ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک بات یہ ہے کہ پبلک کو فیصلہ کرنے دیں، پبلک کا کانفیڈنس واپس آنے دیں، جب پبلک کا کانفیڈنس واپس آئے گا تو پبلک اس ملک کی اکانومی میں حصہ ڈالے گی، جب وہ حصہ ڈالے گی تو پھر 100 کا نوٹ تیز تیز گھومے گا، آپ کو زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوگا، آپ کو مہنگائی نہیں کرنی پڑے گی، لوگوں کو بھی ریلیف ملے گا، پاکستان بھی آگے بڑھے گا۔ لیکن اپنا بولنے کا حق، اپنا آزادی اظہار رائے، اس کو استعمال کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جو بات ٹھیک ہے وہ بات کہنی چاہیے، وہ بات کہتے رہنی چاہیے، اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے جو بات ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک بات یہ ہے کہ پبلک کو فیصلہ کرنے دیں، پبلک کا کانفیڈنس واپس آنے دیں، جب پبلک کا کانفیڈنس واپس آئے گا تو پبلک اس ملک کی اکانومی میں حصہ ڈالے گی، جب وہ حصہ ڈالے گی تو پھر 100 کا نوٹ تیز تیز گھومے گا، آپ کو زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوگا، آپ کو مہنگائی نہیں کرنی پڑے گی، لوگوں کو بھی ریلیف ملے گا، پاکستان بھی آگے بڑھے گا۔